بنو ہاشم کی 3 خصوصیات مشہور تھیں۔ پہلی صفت کہ سب کے سب شجاع تھے، بہادر تھے، دلیر تھے۔ دوسری صفت کہ سب کے سب سخی تھے۔ تیسری صفت کہ سب کے سب خوبصورت تھے۔ جناب عبداللہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد صلوات پڑھیں۔ اتنے خوبصورت تھے کہ عرب کی مستورات چاہتی تھی کہ ہمارا عقد جناب عبداللہ سے ہو۔ اتنا نور تھا ان کی پیشانی میں۔ چند عرصے کے بعد پوچھا کسی مستور سے کہ اب مجھ سے نکاح کرو گی؟ کہا نہیں، اب نکاح نہیں کرو گی۔ کہا اب کیوں نہیں کرو گی؟ کہا جو آپ کی پیشانی میں نور تھا نا، اب وہی نور جناب آمنہ کی پیشانی میں تھا، یعنی نور مصطفیٰ تھا، نور نبوت تھا۔ اور میرا نبی اتنا حسین تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ کہتی ہے کہ جب ہم سے کوئی چیز گم ہو جاتی تھی تو ہم دن کی روشنی میں جو چیز تلاش نہیں کر سکتے تھے، رات کے اندھیرے میں جب جناب رسول خدا گھر تشریف لاتے تھے تو ہم ان کے نور میں وہ چیز تلاش کر لیتے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور محمد آل محمد بلندتر صلوات۔ میرا نبی جو اتنا خوبصورت تھا، وہ ہستی جس کے بارے میں فرمائے یا علی انت بدر الدجا، اے علی تو 14ویں کے چاند جیسا۔ علی اتنے خوبصورت تھے، اتنے حسین تھے، جن کے صفین کے اندر کسی شخص نے آ کر علی حیدر کرار سے کہا یا علی کوئی شخص ہے میدان میں جنگ کر رہا ہے، آپ کا گھوڑا چرا کر لے گیا، آپ کا لباس پہنا ہوا ہے، آپ کی تلوار اٹھائی ہوئی ہے، آپ ہی کی طرح مل کر جنگ کر رہا ہے، دشمن بھاگے جا رہے ہیں، جدھر سے گزرتا ہے سروں کے ڈھیر لگتے جا رہے ہیں، جو بھی سامنے آتا ہے اسے قتل کیے جا رہا ہے۔ یا علی کا ہیبت ہے، ایک خوف ہے، جو بھی بھاگتا جاتا ہے یہی کہہ رہا ہے حیدر آ گئے، حیدر آ گئے۔ یا علی آپ یہاں موجود ہیں، وہ کون ہے؟ کہ جاؤ اس شخص کو بلا کے لاؤ۔ چلتا ہوا آیا اس مقام پہ جہاں پہ وہ جوان جنگ کر رہا تھا، آگے قریب کہتا ہے آپ کو علی حیدر کرار نے بلایا ہے۔ جب سنا نا علی حیدر کرار نے بلایا ہے، وہیں تلوار رک گئی، فوراً نیچے اترے۔ ماں نے ادب سکھایا تھا، چلتے ہوئے آ رہے ہیں، پیشانی پہ پسینہ ہے، بالوں کا ایک زلف چہرے کے سامنے آئی ہوئی ہے، تلوار سے خون بہ رہا ہے، چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جب علی نے عباس کو چلتے ہوئے آتے ہوئے دیکھا، کہا ہاذا کمرو بنی ہاشم، یہ کمرے بنی ہاشم ہے۔ جسے رسول کہیں کہ تو 14ویں کے چاند جیسا ہے، اسے علی کہتے ہیں، اور جسے علی کہیں تو کمرے بنی ہاشم ہے، اسے عباس کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، صلوات پڑھیں محمد۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد کی محبتوں کے مرکز کا نام عباس ہے، جس کے نیام میں سوئی ہوئی تلوار عرب کے بڑے بڑے بہادروں کی آنکھوں سے سونے کی طاقت کو چھین لے، اسے عباس کہتے ہیں۔ جب ہے نا کربلا کے بعد بشیر مدینے میں منادی دے رہا تھا قد قتل الحسین بکربلا، کہ حسین کربلا میں مار دیے گئے، حسین کربلا میں شہید کر دیے گئے، تو جناب ام البنین جو جناب عباس کی والدہ ہیں، ان کی آنکھوں میں موتیا اترایا تھا، کم نظر آتا تھا۔ اپنے پوتے سے کہا مجھے لے کر مسجد نبوی میں چل۔ پوتے کو ساتھ لیا، آئی ہیں مسجد نبوی میں۔ کہا بشیر یہ کون سا حسین مارا گیا؟ کہا بی بی آپ کو نہیں پتا، فرزند زہرا حسین مارا گیا، علی کا بیٹا حسین مارا گیا، نواسہ رسول مارا گیا۔ کہا بی بی کہ میں نہیں مان سکتی، جس کے ساتھ عباس جیسا بھائی ہو، اس حسین کو کون مار سکتا؟ کہا بی بی پہلے عباس شہید ہوئے تھے، پھر حسین کو مارا گیا۔ کہا میں نہیں مان سکتی، میں ماں ہوں عباس کی، کہ عباس جیسا شجاع جنگ نہ کر سکا۔ کہا بی بی عباس کے سر میں گرز لگا تھا۔ کہا عباس دونوں بازوؤں کے موجود ہوتے ہوئے گرز کا وار نہ روک سکے؟ عباس تو اپنی 2 انگلیوں سے گرز کے وار کو روکتا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گرز کا وار ہوا ہو اور عباس نہ روک سکا ہو؟ کہا بی بی عباس کے دونوں بازو نہیں تھے، عباس کے بازو قلم ہو چکے تھے۔ فوراً بی بی زمین پہ گری،
گریا کرنا شروع کیا. بشیر قریب آ کے کہتا ہے بی بی پہلے تو عباس کے مصائب سنتے رہے ہو, اب جب میں نے کہا ہے عباس کے بازو نہیں تھے, آپ گر گئے ہو زمین پہ, گریا شروع کر دیا. بی بی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ بشیر جب بھی کوئی شہ سوار زین سے نیچے گرتا ہے بازوؤں کا سہارا لیتا ہے, میرے عباس کے بازو قلم ہو چکے تھے. بشیر فقط اتنا بتا دے جب وہ گرا تھا عباس کا سینہ پہلے لگا تھا یا عباس کا چہرہ لگا تھا. 9 ماہ کے ہیں جناب عباس. جناب علی حیدر قرار گھر میں داخل ہوئے, دیکھا بہنیں ہیں, عباس کو انگلی سے پکڑا ہوا ہے, گھر میں چلنا سکھا رہی ہیں. کہا آج بہنیں بھائی کو چلنا سکھا رہی ہیں؟ کہا نہیں بابا, عباس کے سائے میں چلنا سیکھ رہے ہیں. 7 مقامات ایسے ہیں جہاں پر امام حسین نے بطور خاص عباس پہ گریا کیا. پہلا موقع عصر عاشور جب آیا ہے نا عمر سعد امان نامہ لے کر کہ عباس تیرے لیے امان نامہ ہے. کہا اس میں میرے مولا حسین کے لیے بھی امان ہے؟ کہا نہیں, جب تک وہ بیعت نہیں کریں گے تب تک ان کے لیے امان نہیں ہے. کہا میں ایسے امان نامے پہ لعنت بھیجتا ہوں. جب سنا ہے نا حسین نے فوراً گریا کیا, عباس تیری وفا پر تیرا بھائی قربان. آیا ہے روز عاشور, سب سے پہلے آئے ہیں جناب عباس. کہا مولا مجھے جنگ کی اجازت دیجیے. کہا عباس انت صاحب لوائی, عباس تو میرے فوج کا علم بردار ہے. آتے رہے ہیں بار بار, مولا مجھے اجازت دیجیے, مولا مجھے اجازت دیجیے. یا وہ وقت بھی آیا جب عباس نے کہا نا مولا مجھے اجازت دیجیے, مولا نے کہا عباس تو میری فوج کا علم بردار ہے. مولا نے ایک مرتبہ دائیں دیکھا بائیں دیکھا, کہا مولا وہ فوج کہاں گئی جس کا میں علم بردار ہوں. جب اجازت نہ ملی چلتے ہوئے خیمے کے پاس گئے, خیمے کے اندر چند مشکیزیں پڑے ہیں, بچوں کی العطش کی صدائیں آ رہی ہیں. مولا اندر داخل ہوئے, عباس دیکھا ایک بچی ہے 4 سال کا سن ہے, کہہ رہی ہے چچا عباس مجھے پیاس نے مار ڈالا, چچا عباس مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. عباس نے سکینہ کو لیا, ایک مشق کو لیا, چلے ہیں حسین ابن علی کی طرف. جب پہنچے نا حسین ابن علی کی طرف, حسین نے آتے ہوئے عباس کو دیکھا. کہا عباس اتنی بڑی سفارش لے آئے ہو, اب تمہیں حسین منع نہیں کرے گا, لیکن ایک جملہ سکینہ سے کہا, سکینہ آج اپنے چچا کو رخصت کر رہی ہو, کل چچا نہیں ہوں گے, تجھے تماچے مارے جائیں گے, تیری چادر چھینی جائے گی, تیرے تھر چھین لیے جائیں گے. مولا نے کہا عباس جاؤ پانی کی سبیل کرو. عباس چلنے لگے تو ایک مرتبہ رو کے کہا عباس جاؤ پہلے زینب کو الوداع کر. عباس آئے ہیں خیمے کے باہر, آ کر کہا اے بنت زہرا میرا آخری سلام ہو. بی بی نے کہا بھیا عباس ایسے نہیں, ایک مرتبہ خیمے کے اندر آئیے. عباس خیمے کے اندر گئے. اب روایت میں ہے بی بی نے اپنے دونوں ہاتھ عباس کی گردن میں ڈالے, کہا عباس مجھے بابا کہتے تھے, زینب وہ وقت آئے گا جب تیرے سر سے چادر چھینی جائے گی, زینب تیرے ہاتھوں میں رسیاں پہنائی جائیں گی, تجھے بازاروں میں پھرایا جائے گا. میں سوچتی تھی بابا ہمیشہ سچ کہتے ہیں, یہ غلط نہیں ہو سکتا, لیکن عباس میں سوچتی تھی جس کا تیرے جیسا جوان بھائی ہو کس میں جرت ہے جو اسے رسیاں پہنائے. لیکن عباس آج مجھے یقین ہو گیا میری چادر نہیں بچے گی, میرے ہاتھوں میں رسیاں پہنائی جائیں گی, مجھے درباروں میں لے جایا جائے گا. کہا عباس کو رخصت کیا. ایک مرتبہ تمام بیبیوں کو خیمے میں اکٹھا کیا. کہا عباس میرا چلا گیا, جو میں نے مدینے میں چادروں کی ضمانت لی تھی نا, آج میں وہ چادروں کی ضمانت واپس لیتی ہوں. اب میرا بھائی عباس نہیں ہے. عباس چلے ہیں, آئے ہیں دریائے فرات کے کنارے, پانی سے مشک کو بھرا, واپس چلنے لگے. یا ایک ظالم نے ایسا وار کیا عباس کا دایاں بازو قلم ہوا. سکینہ در خیمہ سے کھڑی دیکھ رہی تھی, دیکھا ایک مرتبہ علم جھکا, پھر علم کچھ دیر کے لیے سمجھا, عباس کا دوسرا بازو قلم ہوا, پھر علم نہ سنبھلا. عباس نے اپنے آپ کو مشک سکینہ پہ گرایا, پانی کی حفاظت کرنا شروع کی. یا ارملا نے ایسا تیر چلایا جو مشک سکینہ میں پیوست ہوا,
पानी का गिरना था। अब्बास की आस टूटी, जालिम ने गुर्द मारा, अब्बास के सर में लगा। अब्बास जीन से जमीन पे आए, या एक जालिम करीब आया, अब्बास की आंख में तीर मारा। अब्बास ने दोनों घुटनों के दरमियान अपनी आंखों को रखा, तीर को खींचना चाहा, दर्द बर्दाश्त न हुआ। कहा मौला मेरी मदद को आइए। जब कहा मौला मेरी मदद को आइए, हुसैन चले, एक मर्तबा एक जगह पर आकर ठहरे, देखा है कुछ उठाया है, फिर आगे चले, देखा कुछ उठाया है। हमीद इब्ने मुस्लिम रवायत करता है, मैं समझा पता नहीं मौला कौन सी चीज है जो जमीन करबला से उठाते हैं, फिर चंद कदम के फासले पर बैठते हैं, फिर उठाते हैं। मैंने देखा अब्बास का बाजू उठाया, फिर चंद कदम चले, अब्बास का दूसरा बाजू उठाया। आए हैं मौला अब्बास की लाश पे, अब्बास की लाश पे। कहा अब्बास, अब्बास मुझे एक मर्तबा भाई कहो। कहा मौला आप मौला है, मैं गुलाम ज़्यादा हूँ। कहा नहीं मौला ने कहा एक मर्तबा मुझे भाई कहे। कहा मौला मैं गुलाम ज़्यादा हूँ, एक मर्तबा गर्द हटी। कहा अब्बास गर्द की तरफ देखो, देखा माँ ज़हरा है। कहती अब्बास मैं तुझे क्या हुक्म देती हूँ, मेरे हुसैन को भाई कहे। कहा मेरा गरीब करबला भैया, मेरा मजलूम भैया। एक मर्तबा दर खेमा से पर्दा हटा। कहा अब्बास हुसैन को भाई कहा है, मुझे भी बहन पे के पुकार। कहा मेरी ज़फ़ीर बहना, ओ मेरी बेपर्दा ओ बेरिदा बहना। जब देखा मश्किल का अलम लेकर चले, जब मशको कलम आते हुए ज़ैनब ने देखा तो एक जुमले कहे। 19 रमजान की शब को जब बाबा के सर पे ज़रब लगी, ये जुमले नहीं कहे। जब हसन के जनाजे पे तीर देखे, बीबी ने ये जुमले नहीं कहे। जब मदीना से चली, बीबी ने ये जुमले नहीं कहे। जब बंदे एहराम खोले, मक्के से चली, बीबी ने ये जुमले नहीं कहे। 2 मुहर्रम को करबला आई, बीबी ने ये जुमले नहीं कहे। 7 मुहर्रम को पानी बंद हुआ, बीबी ने ये जुमले नहीं कहे। लेकिन जब इमाम हुसैन को अलम लाते हुए देखा अलम है, अलमदार नहीं है। सर से रिदा उतार कहा मैं यतीम हूँ, सर से रिदा उतार कहा मैं यतीम हूँ। फिर हो के अश्क बार कहा मैं यतीम हूँ। करबला के दिन पे अब्बास जब गिरे, ज़ैनब ने पहली बार कहा मैं यतीम। अल्लाह